یہ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر کی ہے، جلد نمبر 2 سن 1992 میں چھپی ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 767 میں یہ فرماتے ہیں ولا يختلف العلماء الثقات، علماء ثقات میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے فی ان مروان قتل طلحہ یومئذ وکان فی حزبہ، کہ مروان نے طلحہ کو قتل کیا ہے جنگ جمل کے دوران، اور وہ اسی اپنے گروہ میں تھا، اسی کے لشکر میں تھا، اس کو قتل کیا، اور کس نے قتل کیا؟ یہ ابن عبد البر کی یہ ابن ایک منٹ بس یہاں پہ رک دیں، یہ ابن عبد البر کی غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے، قیس کی اس روایت کی وجہ سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ حضرت طلحہ کو قتل کرنے والا مروان ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ بات میں اختلاف نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مثلا آپ ابن کثیر رحمہ اللہ نے خود فرمایا ان الذی یقال، کہا گیا ہے، انہوں نے بھی نہیں کہا کہ اس مجمع، کہا گیا ان الذی رماہ بہذا السام مروان بن الحکم، کہ حضرت طلحہ کو جس نے تیر مارا تھا وہ مروان بن حکم تھا۔ وقال علی ابان قد کفیتک رجالا من قتلۃ عثمان، اور اس نے ابان بن عثمان سے کہا تھا، یعنی مروان نے ابان بن عثمان سے کہا تھا کہ میں ان لوگوں کے لیے تیری طرف سے کافی ہو گیا ہوں جو عثمان کے قاتل تھے۔ وقد قیل ان الذی رماہ غیرہ، اور یہ بات کہی گئی ہے کہ تیر مارنے والا دوسرا تھا۔ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ خود بیان کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ متفق علیہ نہیں ہے، مختلف فی ہے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا قیس کی اس روایت کی وجہ سے کہ حضرت طلحہ کو مارنے والا مروان ہے، لیکن یہ متفق علیہ نہیں ہے جیسا کہ یہ ابن عبد البر کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ بات بالکل اختلافی ہے، بلکہ خود ابن کثیر فرما رہے ہیں وَهَذَا عِنْدِي أَقْرَبُ، اور میرے نزدیک ابن کثیر جیسا مورخ جو اسلامی تاریخ کا ایک معروف آدمی ہے، وہ ابن کثیر امام ابن کثیر کیا فرما رہے وَهَذَا عِنْدِي أَقْرَبُ، میرے نزدیک قریبی بات یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ حضرت طلحہ کو قتل کرنے والا مروان نہیں بلکہ کوئی اور تھا۔ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ مَشْهُورًا، گرچہ کی پہلی بات مشہور ہو گئی ہے، پہلی بات لوگوں میں شہرت پا گئی کہ اس کی روایت کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گئی، لیکن کہہ رہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، میرے نزدیک صحیح بات ہے کہ قتل کرنے والا مروان نہیں تھا۔ اور بھائی حضرت علی سے زیادہ اس کو اور زیادہ تفصیل سے کون جان سکتا تھا؟ حضرت علی کے سامنے جب اس بات کا اعتراف ہو گیا تو بعد کے لوگوں نے اس کے بارے میں کیا قصے گڑھ لیے اور کیا باتیں مشہور ہو گئیں، وہ دلیل نہیں ہوتی ہے، جو لوگ اس وقت موجود تھے وہ زیادہ بہترین حالات کو جاننے والے تھے۔ اچھا، اب کیونکہ یہ حوالہ دے رہے ہیں سلف کا، تو ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ بھائی مورخین اسلاف جو اہل سنت کے ہیں انہوں نے بکثرت یہ بات ثابت کی ہے اور اس کو اجماع اس پر نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلین میں کوئی بھی صحابی شامل نہیں تھا۔ اگر آپ اہل سنت ہی کے ائمہ کا حوالہ دے رہے ہیں اس بات کو دلیل بنا کر کے کہ مروان نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو قتل کیا تھا کیونکہ طلحہ بن عبید اللہ شامل تھے حضرت عثمان کے قتل میں، تو آپ اہل سنت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، اہل سنت کی کتابوں میں ائمہ نے اس بات پر اتفاق نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت میں کوئی بھی صحابی شامل نہیں تھے۔ حسن بصری کا حوالہ اس سے پہلے میں دے چکا ہوں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وروى الحافظ ابن عساکر روایت کرتے ہیں ان عثمان لما عزم على اهل الدار في الانصراف، جب حضرت عثمان نے جو ان کے گھر میں موجود تھے ان لوگوں کو بالکل یہ کہہ دیا کہ اب تو میرے گھر سے باہر نکل جاؤ، ولم يبق عنده سوى اهله، سوائے ان کی بیوی کے اور کوئی ان کے پاس نہیں بچا، تصور علیہ الدار، تو جو باغی تھے وہ دیوار پھاند کر کے ان کے گھر میں داخل ہوئے، وَأَحْرَقُوا الْبَابَ، حضرت عثمان کا دروازہ جلا دیا، وَدَخَلُوا عَلَيْهِ، اور ان کے گھر میں داخل ہو گئے، لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ وَلَا أَبْنَاؤُهُمْ، اور ان میں سے ایک بھی صحابی نہیں تھا، نہ کسی صحابی کا بیٹا تھا۔ ابن عساکر رحمہ اللہ فرما رہے کہ ایک بھی صحابی حضرت عثمان کے قتل میں ملوث نہیں تھا۔ حضرت حسن بصری کا حوالہ میں اس سے پہلے دے چکا ہوں جو کہ عینی شاہد حضرت عثمان کے قتل کے واقعے کے، یہاں پہ ابن عساکر کہہ رہے کہ ایک بھی شامل نہیں تھا الا محمد ابن ابی بکر، سوائے محمد ابن ابی بکر کے۔ محمد ابن ابی بکر داخل ہوئے تھے لیکن حضرت عثمان نے جب ان کو غیرت دلائی تھی تو وہ باہر نکل گئے تھے۔ محمد ابن ابی بکر صحابی نہیں ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں، لیکن وہ قتل میں شامل نہیں تھے، وہ داخل تو ہوئے، اور جب انہوں نے حضرت عثمان کی داڑھی پکڑی اور حضرت عثمان نے ان کو غیرت دلائی کہ اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے اور اس حالت میں تم کو دیکھتے تو کبھی تم سے خوش نہیں ہوتے، تو وہ شرما گئے اور چھوڑ کر کے حضرت عثمان کو چلے گئے۔ باقی کوئی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ کسی صحابی کا بیٹا حضرت عثمان کے قتل میں شامل تھے۔ امام نووی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں وَلَمْ يُشَارِكْ فِي قَتْلِهِ أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ، صحابہ میں سے کوئی بھی ایک صحابی حضرت عثمان کے قتل میں شامل نہیں تھا۔ اگر حوالے آپ کو تسلیم کرنا ہی اہل سنت والجماعت کے الاستیعاب کا حوالہ لا رہے تو یہاں دیکھیے حوالہ حسن بصری کا حوالہ جو عینی شاہد موجود تھے، امام ابن کثیر کا حوالہ، امام نووی کا حوالہ، خود ابن کثیر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں اما ما یذکرہ الناس من ان بعض الصحابۃ اسلمہ ورضی بقتلہ، اور جیسا کہ بعض لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بعض صحابہ حضرت
عثمان کے قتل سے خوش ہو گئے تھے، راضی تھے. کہتے ہیں فہذا لا یصح عن احد من الصحابہ، یہ بات کسی بھی ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے انہ رضی بقتل عثمان کی حضرت عثمان کے قتل سے راضی ہوئے، بل کلہم کرہہ، بلکہ ہر صحابی نے اس کو ناپسند کیا، ومقتہ، اس سے ناراض ہوئے، وسب من فعلہ، اور جنہوں نے یہ کام کیا تھا ان کو برا بھلا کہا، گالیاں دی ان کو. ابن کثیر رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. تو آپ نے ایک حوالہ دیا، میں نے 3 حوالے نقل کر دیے، اور حوالے بہت سارے ہیں جو نقل کیے جا سکتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت نے باقاعدہ اس بات کو تسلیم کیا ہے، اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان کے قتل کرنے والوں میں حضرت طلحہ ہی نہیں، کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی شامل نہیں تھا. ان کو قتل کرنے والے مصر کے باغی اجمیوں کی فوج تھی. میرے خیال سے اتنی بات کافی ہوگی. بہت بارک زبردست، اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرہ. کچھ چیزیں میں بھی اضافہ کر دیتا ہوں. دیکھیے اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو بہت سارے صحابہ کرام کے ساتھ نہ صرف جنتی کہا ہے بلکہ شہید بھی کہا ہے. یہ بہت ہی اہم بات ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہ مسئلہ صرف یہ جو شخص ہے اس کی تردید کا نہیں ہے، مسئلہ ان کی تردید کا بھی ہے جو اہل جمل کو باغی کہتے ہیں، جیسے علی مرزا وغیرہ. تو جو اہل جمل کو کہتے ہیں کہ انہوں نے بغاوت کی تھی، بتائیے اس لڑائی میں جن صحابہ کی موت ہوئی ہے، قتل کیا گیا ہے، اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ان کو شہید کہا. میں صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دیکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2417 صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرا پر تھے، پہاڑ پہ تھے، آپ تھے اور ابو بکر اور عمر اور عثمان و علی و طلحہ و زبیر، اور طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پہاڑ پر تھے. فتحرکت الصخرۃ، تو چٹان ہلی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اہدا، کہ ٹھہر جا، فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، ٹھہر جا کیونکہ تیرے اوپر یا تو نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہیں. اصل میں جتنے صحابہ اس وقت موجود تھے، بلکہ جتنے افراد تھے نبی کے ساتھ، اس میں یا تو نبی ہے یعنی خدا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، یا صدیق ہیں جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا شہید، اور باقی جو دیگر صحابہ تھے وہ سب کے سب شہید ہیں. تو ان صحابہ میں کن کا تذکرہ ہے؟ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تذکرہ ہے. تو بتائیے کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہوتا اور اس کی پاداش میں مروان نے ان کو قتل کیا ہوتا اس وجہ سے، تو بتائیے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہید نہیں بولتے، ان کو شہادت کا لقب نہیں دیتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طلحہ زبیر یہ دونوں صحابہ اہل جمل میں تھے، تو ان دونوں کو شہید قرار دینا یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اہل جمل باغی نہیں تھے. اللہ کے نبی باغیوں کی موت کو شہادت سے نہیں تعبیر کریں گے، باغی کی موت کو شہادت نہیں کہا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ شہید ہے، اس کا مطلب وہ باغی نہیں تھے. اور دوسری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طلحہ کو شہید قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ طلحہ قاتل نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسری کئی روایت میں ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول نے بہت سارے راز کی بات بتائے تھے، انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کو جہنمی بتایا. جب ان سے جا کے لوگوں نے پوچھا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کے بارے میں، اینا قتلتہ، عثمان کے قاتلین کہاں ہیں؟ قال فی النار. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ جہنم میں. تو دوسری بات یہ کہ ان کو جہنمی کہا گیا قاتل عثمان کو، اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، ان کو جنت کی بشارت دی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ اچھا اس کا جو حوالہ ہے نا تاریخ ابن شبہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1081، یہاں پہ یہ روایت موجود ہے کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتل کو جہنمی کہا، جبکہ وہ اللہ کے نبی کے رازدار سے اللہ کے نبی بہت ساری باتیں ان کو بتا کے رکھی تھی. تو یہ بہت ہی اہم چیز ہے ان کا یہ بیان دینا کہ وہ جہنمی ہے، جبکہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں سے. ایک اور بات ذہن میں رکھیں وہ یہ کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 7 صفحہ 546 یہ روایت ہے، حدیث نمبر ہے 37833. اس میں یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ وقال علی لطلحہ وزبیر،
अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तलहा जुबैर से कहा कि अलम तोबा यानी, कि क्या तुम लोगों ने मेरी बैत नहीं की थी? यानी जब वो उनके खिलाफ हो गए तो अली रजी अल्लाह ने कहा कि भाई तलहा जुबैर आप दोनों तो मेरी बैत कर चुके हैं, फिर आप हमारे खिलाफ क्यों जा रहे हैं? फकाल, तो इन दोनों ने क्या कहा, नतलुबु दम उस्मान, हमें उस्मान रज़ी के खून का बदला चाहिए। फकाल अली, तो अली रज़ी अल्लाह ने कहा कि लैसा इंदी दम उस्मान, भाई मेरे पास तो उनके खून का बदला नहीं, यानी मैं तो उसमें शामिल नहीं हूं। आप सोचे कि यहाँ तलहा जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों के दोनों अली रज़ी के सामने कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें उस्मान के खून का बदला चाहिए। तो अगर तलहा रज़ी अल्लाह शामिल होते तो उनके इस कहने पे फौरन जवाब देते कि भाई आपने खुद कत्ल किया और हमसे बदला चाह रहे हो। लेकिन अली रज़ी ने ऐसा नहीं कहा। इसका मतलब ये कि अली रज़ी की नजर में भी तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कातिल उस्मान नहीं है। असल बात यह है ना कि ये इन लोगों का मामला होता है कि जो कूफी होते हैं, शरारती होते हैं, खास कूफी, याद रहे कि अहले कूफा भी उस्मान बिन अफ़्फ़ान के शहादत में उनको कत्ल करने में शरीक थे। सही बुखारी की रवायत से इसका सबूत मौजूद है। जन्नती साहबी ने बाकायदा इसकी गवाही दी है। तो ये जो लोग होते हैं ना, इनकी एक आदत आप देखेंगे कि ये लोग कत्ल करेंगे और उसके बाद उसका इल्जाम किसी और के सर पे डाल देंगे। ये बहुत बदमाशी इन लोगों ने की है, जो बनो उमय्या को बदनाम करने के लिए या फिर ये कि सहाबे कराम को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने इनका एक मामूल बन चुका है कि जो असल कातिल है उसको छुपा के किसी और को बतौर कातिल सामने पेश कर देंगे। अहले बैत को के जो असल कातिलीन हैं उनको पीछे करके छुपा के और जो उनके कातिल नहीं उनका नाम पेश करेंगे। इसी तरह से सहाबे कराम किसी को बदनाम करना होगा, जो असल कातिल को छुपाना, इनकी आदत आप देखें कि ये बनो उमय्या को बदनाम करने के लिए नालायकों ने कितना बड़ा हंगामा किया। कि एक तो ये जैसे देखिए कि तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कातिल कोई और है और इल्जाम लगा दिया मरवान पे, मुआविया रज़ी अल्लाह का वो साथी है और उन पे इल्जाम लगा दिया। कातिल कोई और उसको छुपा के दूसरे को जो है कातिल के तौर पर पेश कर दिया। और फिर उस्मान का भी देखिए, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए, कातिल कोई और कातिल कर दिया तलहा को। अजीब बात है। यानी उस्मान का कातिल कौन है? ये मालिक अल अश्तर है। समझ रहे? मालिक अल अश्तर कूफी, ये कूफा का सबसे बड़ा दहशतगर्द था। ये बदमाश कूफा से चल के आया था और इसको उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुत्ता कहा है और अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इसके ऊपर बद्दुआ दी है। और इस बदमाश ने खुद एक रवायत में कहा है कि हमने इसको मारा है, यानी उस्मान रज़ी अल्लाह ताला का जो इकबाली मुजरिम है, बताइए उसको बचा रहे हैं। मालिक अल अश्तर जो इकबाली मुजरिम है कत्ल उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, उसको ये लोग बचा के किसको लाके खड़ा कर रहे? माज़अल्लाह तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु को। देखिए कितने बदमाश लोग हैं। यानी जो असल कातिल है उसको छुपा रहे, कूफी को छुपा रहे। तो कूफियों को छुपाना और दूसरे को कातिल के तौर पर पेश करना इनकी कोई नई आदत नहीं है। इन लोगों ने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को खुद मारा और कत्ल का इल्जाम लगा दिया तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। ऐसे ही कूफियों ने, मालिक अश्तर कौन था? कूफी था। ये कूफी दहशतगर्द था, इसने कत्ल किया, इसने जो है उनको शहीद किया और इल्जाम लगा दिया तलहा रज़ी अल्लाह ताला पर। ऐसे ही मामला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी है। अहले कूफा ने उनको शहीद किया, इल्जाम लगा दिया यजीद पे। इन लोगों का मामूल बना हुआ है कि कत्ल कोई और करेगा, इल्जाम किसी और पे लगा देंगे। उस्मान रज़ी अल्लाह का कत्ल करने वाला, इनको शहीद करने वाला कूफी है, इल्जाम लगा दिया तलहा पे। हुसैन रज़ी अल्लाह को शहीद करने वाला कूफी है, इल्जाम लगा दिया यजीद पे। बल्कि इससे पहले आप देखें अहले बैत में से जो सबसे बड़े शहीद हैं, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदुश शुहदा कहा है, हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनको शहीद किसी और ने किया था। सही बुखारी की रवायत मौजूद है कि जुबैर बिन मुतइम उनके खानदान वालों ने भेजा था और वहशी को उनका गुलाम था, वो उनको जाके जो है उसने कत्ल किया। अब उसको इन लोगों ने झूठ बोल के डोबी डाल दिया बनो उमय्या के खाते में कि इन्होंने मारा है हमजा रज़ी अल्लाह अन्हा को। जो है हिंद ने जो है उनको अपने गुलाम को भेजा और न सिर्फ ये कहा कि शहीद करवाया, बल्कि यहां तक झूठ बयान कर दिया कि माज़अल्लाह वो कलेजा चबाए। सारी बातें झूठ, खुराफात और सही बुखारी की रवायत के खिलाफ है। तो ये मामला सिर्फ उस्मान रज़ी अल्लाह का नहीं है, बहुत सारी जगहों पे इनका यही मामूल बना हुआ है कि ये कत्ल कोई और करेगा, कातिल को छुपा के किसी साफ सुथरे आदमी पर उसका इल्जाम रख देंगे। हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल का इल्जाम भी बनो उमय्या पर डाल दिया, उस्मान रज़ी अल्लाह के कत्ल का इल्जाम तलहा पे डाल दिया, हुसैन रज़ी अल्लाह के शहादत का इल्जाम यजीद पे डाल दिया। ये इनकी जो है
पुरानी आदत है, और इन सब के पीछे जो है खास तौर से ये जो कूफियों की हरकत है, ये अपने लोगों को बचाने की जो है आदत है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो कहा है ना कि वमन यक्सिब खतियतन औ इस्मन सुम्मा यरमी बिही बरियन फक़द इहतमला बुहताना व इस्मम मुबीना, कि जो आदमी कोई गलती करे, गुनाह करे और फिर किसी बरी पर उसकी तहमत लाद दे, बहुत बड़ा बुहतान, बहुत बड़ा गुनाह का काम कर रहा है। तो ऐसे लोग होते हैं कि वो गलती कोई और करता है, इल्जाम किसी और पे डाल देते हैं। तो ये खास तौर से अहले कूफा की ये आदत रही है, इसको हमें सामने रखना चाहिए, इसको हमें समझना चाहिए। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तिलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तिलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ। आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैर, वस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह।